دن کے گر وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، حبیب ہم تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. تو اللہ اپنے محمد کو نہ دن میں اکیلا چھوڑتا ہے نہ رات میں اکیلا چھوڑتا ہے. اب عجیب واقعہ ہے، تاریخوں نے لکھا کہ ایک دن محمد اکیلے تھے. اب میں کیا کروں؟ اب سیرت النبی سے چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ، آیا ذہن میں رکھنا. حبیب دن ہو جب بھی ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑتے، رات ہو جب بھی ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑتے. ایک دن اکیلے پیغمبر اکرم، اس اکیلے پہ زور ہے، اکیلے پیغمبر اکرم جہاں پہ آج حجر اسود لگا ہوا ہے اس دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، اور پیغمبر کے سامنے سرداران قریش بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، اور ان کے سامنے پیغمبر سورہ نون والقلم کی جلالی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. اب اتنا وقت اگر ہوتا نا تو وہ آیتیں بھی سنا دیتا میں، لیکن جلالی ہیں. دیکھو اس میں ان سرداروں کی برائیاں ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے. دیکھا میرے محمد کا دل کتنا قوی تھا. بھائی توجہ رہے، وہ بڑے سردار، وہ بڑے طاقتور لوگ وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا محمد وہ جلالی آیتیں پڑھ رہا ہے جن میں ان کی برائیاں ہیں کہ یہ بد قسم ہے، یہ بد عہدہ ہے، یہ کم ظرف ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، برا وہ سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں نا. اچھا تو عرب وہ جو اپنی عزت پہ آنچ نہ آنے دے، عرب وہ جو اپنی حمیت پر جان دے دے، اور وہ محمد رسول اللہ کی زبان سے سن رہا ہے. کسی کو کہہ رہے ہیں حلاف ہے، کسی کو کہہ رہے ہیں مہین ہے، کسی کو کہہ رہے ہیں اتل ہے، سرکش ہے، گنہگار ہے، بد عہد ہے، بد باطن ہے، بد نیت ہے. ایک سردار نے دوسرے سردار کو دیکھا اور کہا دیکھو یہ ابو طالب کا بھتیجا، یہ عبداللہ کا بیٹا کب تک ہمیں نعوذ باللہ، میں تو تاریخ کوٹ کر رہا ہوں، کب تک ہمیں گالیاں دیتا رہے گا. اب مشرک تو یہی کہے گا نا، مشرک کی زبان سے یہی جملہ نکلے گا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا کب تک ہمیں برا کہتا رہے گا. دوسرے سردار کو بھی غصہ تھا، اس نے کہا اچھا تو پھر کیا کریں، جاؤ دیکھنا سیرت میں یہ واقعہ ہے یا نہیں. کیا کریں؟ کہا اس وقت محمد اکیلا ہے، اس وقت محمد اکیلا ہے. توجہ رہے، اس وقت محمد اکیلا ہے، بہترین موقع ہے کی گردن کاٹ دو. اس نے تلوار نکالی، دوسرے سردار نے تلوار نکالی اور چلا محمد کو قتل کرنے کے لیے. رسول کھڑے ہیں، اسی مقام پہ کھڑے ہیں. ایک مرتبہ جس نے مشورہ دیا تھا نا کہ محمد کو مار دے، محمد اکیلا ہے، اس نے کہا روک لے، تلوار کو روک لے. وہ گھبرا گیا، اس نے کہا بات کیا ہوئی؟ کہا تلوار کو نیام میں رکھ، جلدی سے تلوار کو نیام میں رکھ. توجہ رہے، تلوار کو نیام میں رکھ. کہا ابھی کہہ رہے تھے محمد کو مار دو، ابھی کہہ رہے ہو تلوار کو نیام میں رکھ دے، یہ آخر بات کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ مشرک نے اشارہ کیا کہ ارے محمد اکیلا نہیں ہے، دیکھ دور سے ابو طالب عبادت کر رہا ہے. عجیب محمد جناب ابو طالب نگہبان رسالت بآواز بلند صلوات. دیکھو میں ابو طالب کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، میں تو ابھی آیت پڑھوں گا. بھائی توجہ رہے، مشرک نے کہا خبردار تلوار کو نیام میں رکھ لے. اس نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہا محمد اکیلا نہیں ہے، ابو طالب عبادت کر رہا ہے، اور قرآن کہہ چکا تھا کہ خدا اپنے محمد کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. عجیب مرحلہ ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام. کمال ہے. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے رہے ہو کہ جو خدا کی نمائندگی میں محمد کی حفاظت کر رہا ہو اس کے اسلام پہ بحث کرو گے؟ عجیب بات ہے. والضحیٰ قسم ہے دن کے گر وقت کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب اندھیری ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی. دیکھو سورہ ذہن میں رہے، ما ودعک ربک وما قلی. حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اور حبیب تیرا انجام
تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. سن رہے ہو نا؟ اب وہ آیت ہدیہ کر رہا ہوں. کل میں نے بار بار یہ آیت پڑھی ہے, لیکن آج ڈائمینشن دیکھنا آیت کا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمت دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. یہی ہے نا, ہم تمہیں اتنا کچھ دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. یہی ہے نا ترجمہ؟ کل میں نے یہی ترجمہ کیا ہے. جو لوگ کل موجود تھے وہ تصدیق کریں گے کہ میں نے یہی ترجمہ کیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم نے طے کیا ہے کہ ہم تمہیں اتنا کچھ دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. غلط ہے ترجمہ. اب صحیح ترجمہ سنو. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب دیں گے نہیں, عطا کریں گے. اب یہ فرق کیا ہوا دینے میں عطا کرنے میں؟ تو عربی زبان میں دو لفظ ہیں, ایتا, الف یہ تے الف حمزہ. ایتا کے معنی دینا, اور اعطا الف عین تو الف حمزہ. اعطا کے معنی عطا کرنا. کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا بھائی. بہت توجہ رہے. تو اگر میں کوئی ڈکشنری حوالے کر دوں, کہیں گے پتہ نہیں کس نے لکھ دی. آیت تو مانو گے نا؟ آیت تو مانو گے نا؟ تو اب میں عطا کے معنی بتلا رہا ہوں. عطا کے معنی, واپس چلو قرآن کی طرف. سلیمان نے دعا کی, رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. پروردگار مجھے معاف کر دے. سلیمان جیسا نبی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے, اور مالک مجھے ایسی حکومت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. جانتے ہو جواب کیا آیا؟ ھذا عطاؤنا. ھذا عطاؤنا. جاؤ سلیمان, ہم نے حکومت تمہیں عطا کر دی. دے دی نہیں, عطا کر دی. اب عطا کے معنی کیا ہے؟ فامنون, آؤ ہم سے بغیر حساب. یہ ہے عطا. چاہے رکھ لے چاہے بانٹ دے, تیری مرضی. اب ہم پوچھیں گے نہیں بھائی سننا کہیں لے جا رہا ہوں اپنے سننے والوں کو. تو ایتا دینا, تسبیح میں نے دی پھر واپس لے لی, یہ ہے دینا. اور عطا جب دے دی تو تمہاری ملکیت. جب دے دی تو تمہاری ملکیت. عطا کے معنی سمجھ گئے بھائی؟ توجہ رہے. عطا کے معنی جو چیز ملے وہ پانے والے کی ملکیت بن جائے. اسی لیے پیغمبر نے خیبر کے عالم کے لیے کہا, لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا. کل عالم دوں گا نہیں, عطا کروں گا. بھائی اب میں کیا کروں؟ عجیب مرحلہ ہے. کل بھائی سننا, لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ. آگے روایت نہیں پڑھوں گا. کل میں علم دوں گا نہیں, کل میں علم عطا کروں گا. اور ابھی طے ہو گیا ہے کہ جب عطا ہو جائے تو ملکیت ہے. عالم رسول نے علی کو عطا کر دیا, اب علی کی ملکیت ہے. اگر پہچاننا ہو تو پوری دنیا میں دیکھ ڈالو, علی والے ہی کے گھر پہ نظر آئے گا, دشمن کے گھر پہ نہیں ملے گا. چمن کلی